بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97، اس کو واضح کرنے سے پہلے اس کی شان نزول بیان کیے تھے۔ آج جو ہے آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے اس کو واضح کرتے ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل، تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بھی اس بات کو کہہ سکتا تھا، لیکن اس میں ایک بہت ہی واضح اشارہ ہے کہ اے لوگو، میرے اور میرے محبوب کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہ جب کوئی میرے محبوب کی ذات پر انگلی اٹھاتا ہے تو میرے محبوب کی طرف سے صفائی میں دیتا ہوں، اور جبریل امین دیتے ہیں۔ لیکن آج بات آئی ہے جبریل امین کی صفائی دینے کی، یا جب بات آتی ہے میری طرف سے صفائی دینے کی تو میں خود نہ دے کر اپنے محبوب سے کہتا ہوں کہ اے محبوب آپ اس پر صفائی دیجئے، آپ اس کو بیان کیجئے۔ یعنی اپنی بات بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی زبان سے کہلوا رہا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے۔ تو اسی لیے فرما رہا ہے کہ جبریل امین کے بارے میں جب بات آئی ہے تو اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جبریل کا دشمن ہو۔ اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ اے بنی اسرائیلیو، تم اللہ کے دشمن ہو، چونکہ جبریل امین کے ساتھ دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ تو اگرچہ حاصل اور خلاصہ وہی ہوتا، لیکن اس میں لطیف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہ کہہ کر کے بات کو ذرا گھما کے کہہ رہا ہے تاکہ اس کے اندر اور لطف پیدا ہو جائے، ہے نا؟ کہ کبھی کبھی ہم جو ہے سیدھی سیدھی بات کہنے کے بجائے بات کو ذرا گھما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی اگر گالی دیتا ہے، ہم اس کو دھمکی دے سکتے ہیں کہ ہم تم کو ماریں گے، لیکن ایسا نہ کہہ کر کے کیا کہتے ہیں، جو بھی مجھے گالی دے گا میں اسے ماروں گا۔ کیا کہتے ہیں کہ جو بھی مجھے گالی دے گا میں اسے ماروں گا۔ اب ڈائریکٹ نہ ہم اس کو گالی دیتے ہیں نہ اس کو ہم کہتے ہیں ہم تم کو ماریں گے، لیکن جو بھی گالی دے گا ہم اس کو ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو جبریل امین کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا۔ تو براہ راست اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہودی میرے دشمن ہیں، نہیں، جو جبریل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ تو اس لیے کیا کہہ رہا ہے، قل من کان عدوا لجبریل، تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو۔ یہاں پر جو ہے عدون، یہ عدون کہتے ہیں کسی چیز کا حد سے بڑھ جانا۔ دشمن کو عدو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی حد سے بڑھ جاتا ہے، کہ جب کوئی کسی کے ساتھ دشمنی پہ اترتا ہے تو وہ ساری حدیں پار کر جاتا ہے اور سب کچھ کر جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ دشمن بھی دے تو ظرف والا دے، کم ظرف دشمن بھی نہ دے، کیونکہ کم ظرف دشمن جو ہے وہ
ذلیل سے ذلیل حرکت کر جائے گا، لیکن اگر دشمن ظرف والا ہے نا تو وہ دشمنی بھی کرے گا تو معیاری دشمنی کرے گا۔ تو کبھی کبھی کسی آدمی کو کیا کہا جاتا ہے حقارت کے لیے کہ دوستی تو بڑی چیز ہے، تم تو دشمنی کے بھی قابل نہیں ہو، یعنی تم اتنے گرے ہوئے ہو کہ تمہارے ساتھ دشمنی بھی کرنا مناسب نہیں ہے، دوست بنانا تو دور کی بات ہے۔ کیوں؟ ان کی خصلت، ان کی عادت کو دیکھ کر ایسا کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ دشمن بھی ہو تو ظرف والا ہو، تاکہ وہ اپنے لیبل کی دشمنی کرے، کوئی ذلیل حرکت نہ کرے، ہے نا۔ تو جو دشمن ہوتا ہے وہ حد سے بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس کو عدو کہتے ہیں۔ جو دشمن ہو جبریل کا، بھئی جبریل کا دشمن کیوں بنے یہ یہودی؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کیونکہ اس نے اتارا آپ کے دل پر۔ کس چیز کو اتارا؟ قرآن کو اتارا، وحی کو اتارا۔ تو وحی لانے والے کون ہیں؟ جبریل امین۔ لہٰذا جبریل امین کو وحی لانے کی وجہ سے، قرآن لانے کی وجہ سے انہوں نے دشمن بنا لیا۔ کیوں دشمن بنا لیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اولاً تو یہ ہم پر عذاب لاتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ یہ وحی بنی اسرائیل میں لے آنا تھا، بنی اسماعیل میں کیوں لے کر آیا؟ تو اسی لیے جو ہے وہ دشمن کہنے لگے حضرت جبریل کو۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جبریل امین وحی اپنی مرضی سے نہیں لاتے ہیں، یا عذاب اپنی مرضی سے نہیں لاتے ہیں، وہ جو کچھ بھی لاتے ہیں اللہ کے حکم سے لاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، کہ جبریل کا آنا، جبریل کا جانا، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ان کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا، ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے۔ آدمی جب اپنی مرضی سے کام کرتا ہے تو اس میں غلطی کا امکان رہتا ہے، لیکن اگر وہ کسی صحیح رہنما کی رہنمائی پر کام کرتا ہے تو غلطی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبیوں کو معصوم بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء جو کہتے ہیں اللہ کی وحی سے کہتے ہیں۔ تو جبریل امین معصوم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم سے ہی آتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے تو سب کچھ اللہ کے لیے سونپ رکھا ہے نا، کہ اللہ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہی ہے کہ وہ اللہ کے تابع ہے، جیسا اللہ چاہے گا ویسا کریں گے۔ اور دوسری بات اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں، تم کہتے ہو کہ جبریل تمہارا دشمن ہے کہ وہ تم پر عذاب لاتے ہیں، لیکن سنو کہ اب عذاب لانے کا دن ختم ہو چکا۔ جبریل امین کی ذمہ داریوں میں پہلے دو ذمہ داری تھی کہ وہ بشارت بھی لاتے تھے، وحی بھی لاتے تھے، اور عذاب بھی لاتے تھے۔ لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے کہ اب جبریل امین کی ایک ہی ذمہ داری ہے کہ وہ جب آتے ہیں تو بشارت لے کر آتے ہیں، وہ رحمت کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ اس لیے جو ہے اب تو دشمنی نہ کرو، ٹھیک ہے، اب تک تم نے جیسا مانا ویسا مانا، لیکن اب تو سدھر جاؤ، اب تو ایمان لے آؤ، اب تو ان کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس میں کہ جبریل امین اب بشارت لے کر آتے ہیں، رحمت لے کر آتے ہیں۔ علی قلبک، آپ کے دل پر، اگرچہ جو ہے وحی حضور کی ذات پر نازل ہوتی ہے، لیکن چونکہ وحی جو محفوظ ہوتی ہے وہ دل میں محفوظ ہوتی ہے، وہ جو اثر کرتی ہے وہ دل میں اثر کرتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ علی قلبک، اے محبوب، یہ یہودی جبریل کو اس لیے اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن لے کر تمہارے قلب پر اتارتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہاں 3 صفت بیان فرمایا ہے۔
کہ نادانوں ذرا سمجھو تو صحیح یہ قرآن ہے کیا؟ مصدقا لما بین یدی، یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے اس سے پہلے کی تمام کتابوں کی، تو تمہاری کتاب کی تصدیق تو یہ کتاب کر رہی ہے، تو اس کتاب کو تم مانو، اس لیے بھی کہ اس سے جو ہے تمہاری کتاب کے حق ہونے کا ثبوت ملتا ہے نا؟ تو تمہاری کتاب میں جو حکم تھا اگر تم نے پشو پیش میں زندہ نہیں مانا تھا تو اب یقین کر لو کہ اس کا حکم برحق تھا، کہ مصدقا لما بین یدی، جس کتاب کو تم مانتے ہو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی کتاب یہ کتاب ہے، یعنی قرآن پاک ہے۔ تو ایک تو تصدیق کرنے والی مصدق، دوسری کیا صفت بتایا؟ وہ ہدن، اور یہ کتاب ہدایت والی ہے۔ یہ کتاب جو ہے یعنی قرآن ہدایت والی کتاب ہے۔ ہاں، ہدایت کا درجہ الگ الگ ہے، الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ ہدایت ہے۔ مثلاً کافروں کے لیے ہدایت ہے کہ ایمان لاؤ، مومنوں کے لیے ہدایت ہے کہ عمل صالح کرو، عمل صالح والوں کے لیے ہدایت یہ ہے کہ تم اور اچھا کام کرو، خلوص اور للہیت پیدا کرو۔ تو ہر کسی کے لیے ہدایت کا مرتبہ الگ الگ ہے۔ وبشرا، اور یہ کتاب بشارت والی ہے، یعنی اچھے کام کرنے والوں کو بشارت دیتی ہے یہ کتاب اچھے ٹھکانے کی، ہے نا؟ کہ تم اگر اچھا کام کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ اچھا ہوگا، تم کو جنت ملے گی، تم کو جنت کے باغات ملیں گے، جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ ہاں، یہاں پر جو ہے ایک چیز اور واضح کر دیا کہ یاد رکھنا کہ ہدایت تو سب کے لیے ہے لیکن بشارت صرف مومنوں کے لیے ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنوں کے لیے، چونکہ آخرت کی خوشی کی بشارت جو ملتی ہے وہ صرف مومنوں کو ملتی ہے، ورنہ کافروں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہے۔ کافروں کے لیے تو عذاب کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے اس کتاب کو نہیں مانا، اس کتاب کے حق ہونے پر ایمان نہیں لایا تو تمہارے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے، ذلت کا عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔